بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قابل قدر اور قابل احترام عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، ہم اور آپ اس وقت جس باطل اور مفسد، جس مشرکانہ اور کافرانہ دیومالائی تہذیب و تمدن کی فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس گندی فضا سے خود کو بھی اور اپنی نئی نسل کو بھی، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے لخت جگر اور نور نظر کو ان تمام زہریلی ہواؤں سے بچانا، ان کے احساسات و خیالات کو ان گندی فضاؤں سے محفوظ رکھنا اور ان کے اندر ایمانی، اخلاقی، اسلامی اور روحانی احساسات اور خیالات کو پیدا کرنا، دوسری طرف انہیں مستقبل میں باطل سے، دشمن اسلام سے مقابلے کے لیے تیار کرنا، یہ اس وقت کی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اور آپ اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ دنیا کی ہر حساس قوم اس حقیقت کی معترف ہے کہ کسی بھی قوم کے روشن مستقبل کی تعمیر اس کی نئی نسل کی تعمیر پر منحصر ہے، اور کسی قوم کی تخریب اس قوم کی نئی نسل کی تخریب پر منحصر ہے۔ اور ہم اور آپ جس مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ مستقبل ایسا بھیانک ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد و احفاد کی ایمانی، اخلاقی اور اسلامی تربیت نہ کی تو بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام سے اور ایمان سے باہر چلے جائیں، قرآن و شریعت سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیں تو اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ہمارے بہت سے بچے اور بچیاں، اسلامی تعلیم سے دور رہنے والے بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ اسلام سے باہر جا چکے ہیں اور اس دیو مالائی تہذیب کو اختیار کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو حقیقت میں وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے رحیم و کریم رب نے ہمیں پہلے ہی آگاہ کرتے ہوئے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو تم خود کو بھی اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچانے کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھلاؤ اور اس کے ذریعے سے انہیں باادب بناؤ۔ علموہم الدین وادبوہم بہ کما قال قتادہ رحمہ اللہ فی تفسیر ہذہ الآیہ۔ لہذا ہم پر اور آپ پر اپنی اولاد سے متعلق سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی اسلامی، اخلاقی، روحانی، فکری ایسی مضبوط تعلیم و تربیت کا انتظام کریں کہ وقت کا کوئی فتنہ، باطل کی کوئی سازش اور دشمن کی کوئی چال ان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر جنبش نہ آنے دیں، بلکہ وہ اس فتنے کا مکمل اور مدلل طور پر مقابلہ کریں اور وہ اللہ کی شریعت کے ہمیشہ داعی اور سپاہی بن کر رہیں، اللہ کے قانون کے علم بردار اور اس کے پاسبان بن کر زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اسلامی مکتب کے نام سے ایک کورس تیار کیا گیا ہے اور جگہوں جگہوں پر ان مکاتب کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ اس وقت تک کئی اضلاع میں تقریباً 53 مکاتب قائم ہو چکے ہیں اور بھی دوسری تنظیمیں اور تحریکیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔
ہم اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام اسلامی مکتب کے ذمہ داروں، علماء اکرام اور اساتذہ اکرام کی طرف سے بہت ہی ادب کے ساتھ تمام مسجد کے ذمہ داروں سے، متولیوں سے اور ائمہ اکرام سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں میں ضرور اس وقت دینی مکتب کا قیام عمل میں لائیں اور اسلامی مکتب کا نظام ضرور وہاں پر قائم کریں، اور ہم گھر گھر جا کر، در در جا کر ایک ایک بچے کی تشکیل کر کے، ان کے والدین کی ذہن سازی کر کے اور ان کو تیار کر کے ہم ان تمام محلے کے بچوں کو ان دینی مکاتب سے مربوط کریں۔ یہ وقت کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے اور ہماری اور آپ کی والدین ہونے کی حیثیت سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش اور کاوش اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے، اس کے اچھے نتائج بھی ظاہر فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ استقامت پر موت تک گامزن رکھے اور اپنے بچوں کی، بچیوں کی، نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔